یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاک ڈاؤن چوتھے ماہ میں داخل ہو گیا ہے۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران بھارتی پابندیوں، محاصرے اور گرفتاریوں سے کشمیری عوام کی زندگی اجیرن، جبکہ مقبوضہ کشمیر کی معیشت کو بھی شدید دھچکا لگا ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ وادی میں جا بجا ایسے پوسٹرز اویزاں ہیں جن پر بی جے پی اور RSS کی حمایت نہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایسا شخص غدار تصور کیا جائے گا۔ 91 روز سے معمولات زندگی مفلوج ہے۔ سوائے چند دکانوں کے کچھ دیر کھلنے کے علاوہ کاروباری مراکز، تعلیمی ادارے اور ٹرانسپورٹ بھی بند ہے۔ میٹرک اور 12ویں جماعتوں کے ہونے والے امتحانات بھی ان پابندیوں سے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ برطانیہ میں پاکستانی سفیر نفیس زکریا نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ عالمی برادری بالخصوص سول سوسائٹی کے ارکان، میڈیا اور پارلیمنٹیرینز نے مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول پر ہونے کے بھارتی دعووں کو رد کر دیا ہے۔ اس موقع پر کشمیریوں پر بھارتی مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے ایک تصویری نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ تاریخ کشمیر یورپ کے صدر محمد غالب نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری یہ تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت دو طرفہ طور پر مسئلہ کشمیر حل نہیں کر سکتے، اقوام متحدہ کو مداخلت کرنا پڑے گی۔ 5 اگست سے مقبوضہ کشمیر میں مسلسل لاک ڈاؤن اور بیرونی دنیا سے مکمل رابطہ ختم ہے۔ اس کے خلاف پوری دنیا میں شدید احتجاج، جبکہ بھارت کا اصل چہرہ اور نام نہاد جمہوریت بے نقاب ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے باہر سکھوں اور کشمیریوں کا بڑا احتجاجی مظاہرے میں کشمیر اور خالصتان کی آزادی، بھارتی ریاستی دہشت گردی، مودی حکومت کے ظلم و بربریت کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ خالصتان کے لیے 2020 ریفرنڈم کے لیے بھی دنیا بھر کے سکھوں کو انسانی بنیادوں پر ان کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے ساتھ دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت کے تقسیم کشمیر کے غیر قانونی اقدام کی جہاں پوری دنیا میں شدید مخالفت ہو رہی ہے، وہاں بھارت کے خلاف کشمیری عوام میں نفرت، ناراضگی اور مزاحمت بڑھ رہی ہے، اور یہ آتش فشاں کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، اور کشمیری عوام کا غم و غصہ ایسی شکل اختیار کر سکتا ہے جس سے روکنا بھارت کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ بھارتی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ویسے تو ہر شعبہ ہائے زندگی متاثر ہوا، لیکن کشمیری بچوں کی تعلیم پر جو منفی اثرات مرتب ہوئے وہ ناقابل تلافی ہیں۔ کشمیری طلبہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اس حوالے سے ایک طالبہ کی گفتگو۔ بالکل انسیکیور، بیکاز اگر آپ دیکھیں کہ کشمیر کی حالت جو ہوتی ہے ہر سال ایسی خراب ہی رہتی ہے۔ 2016 میں فیس کرنا، 14 میں فیس کرنا، اینڈ اگین ان 2018، تو آئی تھنک ہمارا جو بھوشیہ ہے بالکل انسیکیور ہے۔ ویسے بھی آرٹیکل 370 کو توڑا گیا۔ ایجوکیشن ایک ایسا ویپن ہے جو آپ یوز کر سکتے ہو پوری دنیا کو چینج کرنے کے لیے۔ یہ تھی کشمیر کی ایک طالبہ جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں۔